بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تو آپ نے ایک خاتون سے شادی کی جن کا نام ہند بنت فرافسہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے حضرت سعید بن العاص کو ایک خط لکھا اور فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے بنو کلب کی کسی خاتون سے نکاح کیا ہے، مجھے اس کے حسب و جمال کے بارے میں لکھ بھیجو اور بتاؤ۔ حضرت سعید کو جب یہ خط ملا تو آپ نے مختصراً جواب میں لکھوایا، ان کا حسب تو یہ ہے کہ وہ فرافسہ بن احوص کی بیٹی ہے اور ان کا جمال یہ ہے کہ وہ گوری اور دراز قد خاتون ہیں۔ پس آپ نے دوبارہ لکھا کہ تم میری طرف سے اپنی بیوی ہند بنت فرافسہ کی بہن کو رشتہ کی پیشکش کرو۔ حضرت سعید نے حکم کی تعمیل کی اور فرافسہ کو بلوا کر خلیفہ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش پیش کی اور کہا کہ امیر المؤمنین سے اپنی بیٹی کی شادی کروا دو۔ فرافسہ جو کہ اس وقت نصرانی تھا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا، تم نائلہ کے ولی بن کر اپنی بہن کی شادی امیر المؤمنین حضرت عثمان سے کروا دو۔ یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نائلہ بنت فرافسہ سے ہوا اور وہ عظیم اور بہادر خاتون حضرت نائلہ بنت فرافسہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے گمنام زندگی گزار رہی تھی، زوجہ خلیفہ سوم حضرت امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے پہچانی جانے لگی۔ آپ ایک نہایت ذہین اور عقل مند خاتون تھی۔ اپنی فصاحت و بلاغت اور حسن ادب میں اپنی مثال آپ تھی۔ آپ نے اپنے والد کی دو نصیحتوں کو بڑی مضبوطی سے تھامے رکھا جو رخصتی کے وقت آپ کے والد نے کہی تھی۔ جب آپ اپنے گھر کوفہ سے رخصت ہونے لگی تو آپ کے والد نے کہا، میری بچی، تم قریش کی عورتوں میں جا رہی ہو، وہ صفائی میں تم سے زیادہ قادر ہیں۔ میری طرف سے دو خصلتیں ہمیشہ یاد رکھنا، ایک سرما، دوسرا پانی۔ تم سرما لگانا اور پانی سے صفائی رکھنا تاکہ تیری خوشبو پرانی چھوٹی مشک کی طرح جس پر بارش ہوئی ہو جائے۔ پس آپ نے تمام زندگی ان دو نصیحتوں پر بڑی پابندی سے عمل کیا، جس کی وجہ سے آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت محبوب تھی، کیونکہ آپ پاکیزگی و طہارت کا بہت اہتمام رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کی عقل مندی کے بذات خود حضرت عثمان معروف تھے۔ چنانچہ آپ فرماتے، میں جتنی عورتوں کے ہاتھ داخل ہوا اس سے زیادہ کوئی عقل مند تھی، نہ کوئی اس لائق تھی کہ میری عقل پر غالب آ جائے۔ فصاحت و بلاغت اور عقل و ذہانت کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل نے آپ کو وفاداری و شجاعت جیسے عمدہ صف بھی عطا کر رکھے تھے۔ آپ کی عزم و ہمت اور صبر و استقامت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو اس سے پہلے آپ کو کم و بیش 40 دن گھر میں قید رکھا گیا۔ بعض روایات نے 40 دن سے کم کی روایتیں بیان کی ہیں۔ اس قید و بند میں آپ پر پانی تک بھی بند رہا، حتیٰ کہ مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اس تمام عرصہ میں آپ ہر لمحہ حضرت عثمان کے ساتھ رہی اور ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیتی رہی، حتیٰ کہ وہ دن آ پہنچا کہ جس دن آپ کو شہید کیا گیا یہ جمعہ کا دن اور چاش کا وقت تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے تھے
جب ان ملونہ نے حضرت عثمان پر حملہ کیا تو حضرت نائلہ نے آپ کو تلوار کے وار سے بچانے کے لیے خود کو آپ کے اوپر گرا دیا، مگر ایک بدبخت نے آپ کو ہٹا کر حضرت عثمان پر تلوار کا کڑا وار کر دیا، جس سے خون بہہ گیا۔ منقول ہے کہ خون کا سب سے پہلا قطرہ قرآن مقدس کے اوراق پر گرا، پھر دوسرا آدمی تلوار لہراتا ہوا آگے بڑھا اور حضرت عثمان پر وار کیا، جسے آپ کی جان نثار بیوی نے اپنا ہاتھ آگے کر کر روکنا چاہا۔ تلوار کا تیز وار آپ کے ہاتھ کی انگلیوں پر لگا اور آپ کی انگلیاں کٹ کٹ دور جا گری۔ اسی اثنا میں ایک اور آدمی نے وار کیا جو حضرت عثمان کے جسم کے آر پار ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ حضرت نائلہ نہ صرف حضرت عثمان کی زندگی میں آخری سانس تک آپ کی حفاظت کرتی رہی، بلکہ جب آپ شہید ہو گئے تو بعض بلوائیوں نے آپ کی نعش کی بے حرمتی کرنے کی بھی کوشش کی، جسے حضرت نائلہ نے نہ صرف روکا بلکہ ان کے سامنے سینہ پلائی دیوار ثابت ہوئی، یہاں تک کہ جب امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو وہ رات کا وقت تھا اور آپ کی بہادر بیوی حضرت نائلہ ہاتھ میں چراغ لیے جا رہی تھی۔ الغرض آپ وہی ہیں جو وفا میں بے مثال، رائے اور شجاعت میں مثال، حکم و بلاغت میں دارالمثل ہیں، جو نہ صرف صحابت بلکہ زہد و عبادت میں بھی اپنے شوہر کی مثال تھی۔ ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔